نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی مہینوں کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بعد لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو اس حوالے سے یہ میں میسیج آج تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر نحوست کا مہینہ ہے، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، آفات و بلیات آتی ہیں، لہذا اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ من گڑت ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی رسومات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ سفر کے متعلق لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا سفر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم محدثین نے بیان کیا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سفر بھی اللہ کا ایک پیدا کردہ مہینہ ہے، 12 مہینوں کی طرح ہے۔ جس طرح ہر مہینے میں شادی جائز ہے، اس طرح سفر میں شادی جائز ہے۔ سفر میں جس طرح آپ معاملات کرتے ہیں وہ کریں۔ اس کو نحوست کہنا یا اس کو اس طرح کا شمار کرنا اپنے آپ سے، تو یہ ذہنی اختراع ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سفر کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے، سفر میں کوئی آفات و بلیات مصیبتیں نہیں ہیں، مہینوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا اپنا کردار ہے۔ ہمارا کردار اچھا ہو تو اللہ کی رحمتیں ہیں، ہمارا کردار ہی اگر برا ہو، ٹھیک ہے، ہم خود ہی برے ہو تو پھر درستگی تو اپنی طرف سے آتی ہے۔ تو سفر کے متعلق یہ جو مشہور ہے یہ من گڑت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کی تباہی کا اور حدیث مبارکہ کا ذکر یہ کیا کہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا۔ جو من مانی، جو نفس چاہتا، جو خواہشات تھی، اس کے مطابق انہوں نے مذہب کو چینج کر دیا۔ تو یہ بالکل زمانے جاہلیت کی رسم ہے، زمانے جاہلیت کے اعتقادات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دن پہلے بھی کہ حدیث مبارکہ بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ لے تو کوئی مصیبت آتی ہے، تو حضور نے فرمایا تو کالا رنگ تو اللہ نے پیدا کیا، چاہے کالا ہو چاہے سفید ہو۔ اسی طرح ہمارے علاقوں میں مشہور ہے کہ جی کیا نام ہے اس کا، فلاں پرندہ گھر میں آ جائے تو مہمان آتے ہیں، خارش آ جائے، کالی بلی کالا کتا رستہ کاٹ لے مصیبت آتی ہے، خارش آ جائے تو پیسے آتے ہیں، گنجا پن ہو تو پیسے آتے ہیں۔ ان کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ توہم پرستی ہے، یہ اسلام کے بنیادی نظریات عقائد کے خلاف ہے۔ تو سفر کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس میں نحوست ہے، یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، یہ ہماری اپنی اختراع ہے، وگرنہ ہر مہینہ ہر دن اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ تو سفر کے متعلق جس کے بارے میں یہ لوگوں میں ایک توہم پرستی پائی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا لا سفر، کہ سفر کے متعلق یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ہر دن پاکیزہ ہے، ہر مہینہ پاک ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔